جسٹس اعجاز الاحسن کے ریزگنیشن لیٹر سنگل پیج آف ریزگنیشن لیٹر پہ آبویسلی اٹ کازڈ کوائٹ اے اسٹر ان دا کنٹری. لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ کیا وجہ تھی, ایسا کیا ہو گیا اور ایسے کیسے ایک دم سے ریزگنیشن آ گیا. سو لاٹ آف کنسپریسی تھیوریز, اور کچھ لوگوں نے کافی ان کی تعریفیں بھی کی ہیں کہ جو انہوں نے اپنا ٹائم سروس میں دیا ہے وہ ہی از اے کمینڈیبل جج اور ایز اپوز ٹو پی ایم ایل این اسپوکس پرسن. لیکن ہم آتے ہیں اس طرف, پہلے آپ بتائیں اسد, آپ کا کیا خیال ہے کہ بہت ہی سرپرائزنگ تھا کہ دو جج حضرات جو ہیں انہوں نے آگے پیچھے ہی ریزگنیشن کر دی. ظاہر ہے جو خبریں ہیں وہ تو یہ بیان کر رہی ہیں موسٹلی کہ جو مظاہر نقوی صاحب تھے جنہوں نے پہلے ریزائن کیا تھا, ان کی وجہ سے انہوں نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اندر جو پھر سے اس کی ایک کارروائی شروع ہونی تھی, اس کے اوپر ان کے اعتراضات تھے جج الاحسن صاحب کے, تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جی میں اس کے اندر حصہ نہیں لینا چاہتا, اور اس کے بعد ان کا ریزگنیشن آ گیا. لیکن یہ واحد وجہ نہیں ہو سکتی, ظاہر ہے اس کے اندر اور سنجیدہ معاملات کافی ہیں. اس سے ساتھ ساتھ ایک پوائنٹ بڑا انٹرسٹنگ ہے, وہ یہ آتا ہے کہ چونکہ جج الاحسن صاحب جو تھے وہ قاضی فائز عیسیٰ جن کی اسی سال کے اکتوبر کے اندر انہوں نے ہٹ جانا ہے چیف جسٹس شپ سے, تو ان کی باری تھی. اب چونکہ وہ ریزائن کر چکے ہیں اور جو ان کے علاوہ سینئر موسٹ جج تھے وہ بھی, ان کا بھی ریٹائرمنٹ کی ایج آ جائے گی, تو اس کے پیچھے رہ گئے جسٹس منصور علی شاہ جو کہ اب چیف جسٹس بنیں گے, اور ان کی مدت جو ہے اس کے اندر بھی اضافہ ہو گیا ہے. وہ اب 3 سال کے لیے جج بنیں گے انٹل دی ایج آف 65 جب ان کی ریٹائرمنٹ ہوگی. لیکن اگر واپس آئیں نقوی صاحب کے اوپر, تو بات جو ان کے مس کانڈکٹ کی ہے وہ 3-4 چیزیں اس کے اندر. ایک تو مس یوز آف اتھارٹی ہے اس کے اندر, ایسٹ بیونڈ مینز والی چیز جو سیاستدانوں کے خلاف ہوتی ہے وہ ہم نے دیکھا, اب جوڈیشری کے اندر بھی اس کی بات ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ان کی جو کانورسیشن تھی ایک فون کال, اللیجڈ ریلیز فون کال جو پرویز لائی کے ساتھ تھی وہ یہ, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک 2014 کا جب یہ لاہور ہائی کورٹ میں تھے تو انہوں نے ایک نذیر احمد کے نامی شخص کی بیل بھی ڈینائی کی تھی. پہلے وہ مرڈر کے لیے اندر تھے, پھر انہوں نے جب اپنا وکیل چینج کیا تو ان کو بیل مل گئی. سو ان کے اوپر کافی سنگین الزامات ہیں. اور جو جج الاحسن صاحب کی کہانی ہے اس کے اوپر تھوڑی دیر تک ابھی آتے ہیں, باقی علی کی ذرا پوائنٹس آ جائیں اس کے اندر. ہاں دیکھیں, اس میں وہ ظاہر ہے آپ دونوں تو مجھے کانورسیشن کی ٹون سے لگ رہا ہے کافی اداس ہے. نہیں, ایسا کچھ ہوا ہے, معاملات سنجیدہ ہیں, معاملات سنجیدہ ہیں, ہم بالکل اداس نہیں ہیں. دیکھیں ایک تو یہ کہ انوسینٹ انلیس پروون گلٹی, ہاں, لیکن اس میں جو ہے نا ایک چیز تو یہ کہ انہی سے متعلق ایک فون کال تھی اللیجڈ, وہ تو ظاہر ہے فواد چودھری صاحب تو کہتے ہیں کہ وہ غلط تھی, وہ اس طرح کی کوئی چیز فیبریکیٹڈ تھی, لیکن وہ جو بھی تھی اس میں ہمیں ایک نئی چیز سیکھنے کو ملی. سو ہم کیونکہ ذہنی طور پہ پسماندہ لوگ ہیں, ہمیں پیٹی اور کھوکھے کا ہی پتا تھا کہ لاکھ اور کروڑ, لیکن پہلی دفعہ ہمیں پتہ لگا کہ ٹرک کا مطلب ہوتا ہے ارب. سو یہ ہماری لرننگ میں اضافہ ہوا. ایک چیز, دوسری چیز یہ کہ میں ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ایک چیز یہ بھی آ رہی تھی کہ جی انہوں نے اس لیے لے لی ہے کیونکہ اگر کاروائی چلتی اور اگر خدا نہ خواستہ اس میں کچھ اس قسم کی چیز آ جاتی تو پھر ان کے جو ریٹائرمنٹ پرکس تھے, پریولیجز تھے, وہ شاید واپس لے لیے جاتے. سو ظاہر ہے یہ تو جب ہوگا تو پتہ لگے گا. سیاستدانوں نے اگین جس طرح آپ کہہ رہی ہیں, نون لیگ والی سائڈ نے خاص طور پہ کہنا شروع کیا ہے کہ ریزگنیشن از ناٹ انف, وی نیڈ ٹو پروب انٹو ہز ایسیٹس اینڈ ایوری تھنگ. سو اگین ان کی جو صاحبزادی ہیں ان کا میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ٹویٹر پہ بہت ایکٹیو ہو گئی ہیں اور بہت ووکل ہو گئی ہیں, نقوی صاحب, مظاہر نقوی صاحب کی, اور جذباتی ہو گئی ہیں. تو میرے خیال میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مطلب وہ یہ ثابت کر رہی ہیں ٹویٹر کے اوپر کہ ہمارے پاس پیسہ ویسے ہی بڑا ہے, تو ہمیں تو ضرورت نہیں ہے اس طرح کی چیزیں کرنے کی. سو اگین پاکستان میں کون پوچھتا ہے پیسہ کیسے آیا ہے, مطلب پیسہ آ گیا تو بس ٹھیک ہے, مطلب آپ کے پاس ہے تو گڈ. نہیں, لیکن ایک چیز سے میں بڑا خوش ہوئی تھی کہ جسٹ بیکاز ہی ریزائنڈ, انہوں نے ان کی پروسیڈنگس نہیں روکی اینڈ معاملے کی تہہ تک جائیں گے اور ایلیگیشنس کو جس طرح مرضی ہے دیکھا جائے گا کہ آر دے ٹرو اور ناٹ, اور جو بھی رزلٹ ہوئے گا اس کے اکارڈنگلی ڈیسائیڈ ہوئے گا. ریٹائرمنٹ پہ تو آف کورس ان کی پینشنز ہوتی ہیں, مگر یہ تو آگے دیکھتے ہیں کہ ڈیسائیڈ کیا کرتا ہے. اور ان اے سینس اصل میں جس طرح اس کو میڈیا میں پورٹرے کیا گیا, ابھی تو بڑی تازی چیز ہے, بٹ اس کے اندر ایلیگیشن ایز سچ ان کے اوپر اس طرح سے جیسے نقوی صاحب کے اوپر تو ڈھیر ساری ایلیگیشنز ہیں. نقوی صاحب کے ایلیگیشنز جیسے میں نے پہلے بتایا وہ تو بڑے سنگین الزامات ہیں جس کی وجہ سے ان کو ریزائن کرنا پڑ گیا. اعجاز الاحسن صاحب کے بارے میں ایک ہی بات جو ہے وہ گردش کر رہی ہے بہت زیادہ, اور وہ ایک نجی اخبار کے اوپر بھی اس کا ایک تبصرہ سا ہے جنہوں نے پہلے بھی اسی چیز کے اوپر ایکسکلوسیو کی تھی. وہ 2019 میں ایک ثاقب نثار بینچ لیڈ کر رہے تھے,
رومرز ہیں, مطلب اس اخبار تو رومرز نہیں کہے گا, ان اخبار تو کہہ رہا ہے یہی وجہ ہے, لیکن ظاہر ہے ہم تو بالکل یہ نہیں کہہ رہے, میں تو اس کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ جو بات کی جا رہی ہے, کیونکہ ایلیگیشن دیکھیے نقوی صاحب کے اوپر سنگین ہے, ادھر اس طرح کی بات ابھی تک اس طرح سے نہیں آ رہی منظریں آپ کی, انہوں نے یہاں کیا, اس کو بینیفٹ دیا, یہ کیا, فلانا کیا, لیکن یہ جو گرینڈ ہائٹ ہوٹل 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو والا سارا معاملہ تھا, جس کے اندر ان کی سی ڈی اے نے لیز کینسل کر دی, وہ ریسٹور کر دی ثاقب نثار والے بینچ نے 2019 کے اندر, اس بینچ کا یہ بھی حصہ تھے. اس کے اندر مسئلہ صرف یہ ہے کہ جسٹس اعجاز تھے وہ اس بینچ کا حصہ ہونے سے پہلے, جج صاحب سے پہلے جو پارٹی تھی اس کے اندر جس کے خلاف یہ سی ڈی اے نے کارروائی کی تھی, ان کے وکیل بھی رہ چکے تھے, تو اس کے اوپر بھی اعتراضات اٹھائے گئے تھے. سو ایک یہ بات ہو رہی ہے, ظاہر ہے ہم مطلب جو باتیں ہم نے پڑھی ہیں سیکھی کہ ایک یہ وجہ ہے جس کے اوپر جو اور جگہ کہا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں اکٹھی ہو رہی ہیں, ان کے خلاف ایک قسم کی چیز ہونے لگی ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اندر, تو ان میں سے ایک چیز یہ شاید ہو سکتی ہے, تو جس کی وجہ سے انہوں نے پری ایمپٹیولی تھوڑا سا اپنا ریزگنیشن کی طرف گئے ہیں. لیکن ظاہر ہے اگین علی کی جیسے بات تھی انسنٹ انٹل پروون گلٹی والی بات ہے کہ آگے جا کے جس طرح معاملات انفولڈ کرے گا, اگر تو کرے گا تو پھر ہم دیکھیں گے. ویسے اس قسم کے شعبات جو جج صاحب کے ہوتے ہیں اس کے اندر ہم نے سیاستدانوں میں تو کافی دیکھا ہے کہ بعد میں اینڈ تک لے کے جاتے ہیں سارے معاملہ کو, اس معاملے میں ہم نے اکثر نہیں دیکھا کیسے ہو. دیکھیں جب وہ پروب ہوگا تو پتہ لگے گا کہ اس پرٹیکولر فیصلے میں کوئی چیز غلط تھی یا نہیں تھی, بٹ ادروائز اس بات پہ کہ وہ اس بینچ کا حصہ تھے اس لیے کچھ نہیں ہو سکتا, کیونکہ میرے بعد اگر کوئی محنتی آدمی اس ملک میں آیا تو وہ جسٹس اعجاز الاحسن ہے, وہ ہر بینچ کا حصہ تھے, ان کے بغیر کوئی بینچ تشکیل ہی نہیں تھی. میرا سوال یہ ہے کہ وائی آر وی گوئنگ انٹو کہ اچھا ہائی کورٹ میں یہ ہوا, انہوں نے یہ کیا, جب ان کی سلیکشن ہو رہی تھی, اپوائنٹمنٹ ہو رہی تھی, تو تب یہ چیزیں were not brought to the attention of the نہیں. سو اصل میں یہی تو مسئلہ ہے, جب وہ آ رہے تھے سپریم کورٹ میں, سو اس کے بعد یہ رائٹ جو ہے ابھی جس پہ ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے دنوں عیسیٰ صاحب نے کافی مسئلہ کریٹ کیا, اور بٹ رائٹلی سو, کہ بینچ بنانے کا اگر اختیار سوللی چیف جسٹس کے پاس ہوگا اور وہ کبھی بھی کسی بھی جج کو اس میں ڈال سکتا ہے, اس میں سے نکال سکتا ہے, وہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ کون سا کیس پہلے لگے گا کون سا بعد میں لگے گا. اب اگر چیف جسٹس ہر کیس میں لگا رہے ہیں جسٹس احسان کو یا کسی بھی اور کو, تو وہ کیا کر سکتے ہیں. سو یہ والا پرابلم وہیں پہ ہے. اور پلس دیکھیں جج شپ سلیکشن جو ہماری یہاں پہ ہے وہ تو ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں آپ جاتے ہیں, اسینشن ہوتی ہے آپ کی. یہاں تو دیکھیں نا, یا تو سپریم کورٹ والا معاملہ تو جیسے امریکہ میں ہوتا ہے, وہاں تو بڑی باقاعدہ اسکروٹنی ہوتی ہے, بڑی وہاں تو مطلب ایک پبلک فورم کے اوپر جا کے آپ کو ہر قسم کا سوال پوچھا جاتا ہے. جیسے وہ کیونو تھا جو ان کے باقی جسٹس لگے ہیں ان کے اندر تو بہت اسکروٹنی ہوتی ہے, یہاں پہ عموماً اتنی نہیں ہوتی. اور دیکھیں یہ بھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے اس کے اندر عموماً کوئی وکلا ہوتے ہیں یا کوئی وکیل ہوتا ہے جو جا کے اس کے اوپر کسی قسم کی شکایت کرتا ہے, تو اس کے بعد پھر بات کھلتی ہے. لیکن اس بات میں ضرور اٹینشن ڈرا کرنا چاہوں گی کہ ایک تو آپ کے جو پیئرز ہیں سی جے پی اینڈ ادر ججز انکلوڈیڈ, ایک آپ کا گروپ ہے جس کے اندر بینچز میں کون سے ججز آ رہے ہیں کون سے نہیں آ رہے, وہ ڈیسیجن سی جے پی نے لینا ہے. اینڈ دین جو آپ کا سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے اس کے اندر بھی آپ کے پیئرز ہیں, اینڈ ڈیسائڈنگ میٹر دیٹ از کنسرننگ ایلیگیشنز اگینسٹ یو. تھوڑا سا یہ آپ کو لگتا نہیں کہ جیسے ایک ان بائس سی ایک گروپ ہونی چاہیے ڈیسائڈنگ ویدر یو نو یور دوز ایلیگیشنز آر ٹرو اور ناٹ؟ بالکل ہونی چاہیے. اور دیکھیں احتساب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر سیاستدان پکڑا جائے یا سیاستدان کی کسی قسم کی چیز کے اوپر الزام لگا جائے, جیسے پیناما کے اندر یہ جو جتنے نام لیے جا رہے ہیں ان میں سے دیگر یہ پیناما میں بھی تھے, جیسے آپ کہتے ہیں ہر بینچ میں تھے, لیکن ان کا احتساب جو ہے, کیونکہ میں ویسے وہ پہلے ذکر کر رہا تھا کہ احتساب بہت کم دیکھا گیا کہ یہ آپ کی بات بالکل بجائے کہ اس قسم کی کوئی چیز کرنی چاہیے. شاید چونکہ بیک ٹو بیک دو جو نہیں کسی نہ کسی وجہ سے اپنی جج شپ سے ریزائن کر دیے, جو کہ ان کی میرے خیال میں کریئر کی ہائی لائٹ ہے. سو معاملات جو ہیں وہ دیکھنے میں جیسے ہیں ویسے نہیں ہیں. میرا نہیں خیال اعجاز الاحسن صاحب نے صرف نقوی صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس بدسلوکی کے باعث انہوں نے کہا ہے جی کہ میں بھی ریزائن کرتا ہوں, ایسے نہیں ہوتا. اور خاص طور پہ جو میں نے شروع میں بات کی کہ ایک ایسا جسٹس جو کہ چیف جسٹس بننے کو جا رہا ہے, تو ایسی چیز پوزیشن جو ہے وہ کون چھوڑتا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.